اسی طرح لوگ روزہ سے متعلق کچھ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ کوتاہیاں کرتے ہیں، تو وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ مثلا اذان کے شروع ہونے تک لوگ سحری کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان جاری ہے ہم کھا پی سکتے ہیں، تو اس سے ہمارا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھیے، جیسے ہی اذان شروع ہو آپ نے سحری کو سٹاپ کر دینا ہے، روک دینا ہے۔ اگر آپ ساتھ اذان کے ساتھ سحری بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ برقرار ہے، تو یاد رکھیں جو بندہ اس طرح کرتے ہیں کہ اذان کے ساتھ وہ سحری کرتا رہتا ہے تو اس کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس طرح جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا بھی درست نہیں، بلکہ مختصر افطاری کریں اور جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ اور بعض جگہ یہ رواج ہے کہ جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور دیگیں بناتے ہیں اور پھر بانٹ دیتے ہیں اور دوست احباب کو کھلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ ایک رسم ہے جس کا اہتمام بدعت اور گناہ ہے۔ اور اس طرح عوام میں جو روزہ کی نیت کے الفاظ مشہور ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، ہمارے اندر یہ مشہور ہیں، تو یہ یاد رکھیں حدیث سے ثابت نہیں، لہذا ان الفاظ کو سنت سمجھ کر پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اور اس طرح ایک اور غلطی جو عموماً مزدور لوگ کرتے ہیں، مستری لوگ کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سخت کام کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یاد رکھیں سخت کام کی وجہ سے روزہ کا ترک کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر کام کے دوران طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اس طرح عورت کو جس روزے کے دوران حیض آ جائے اس روزے کی قضا بھی پاکی کے بعد اس پر لازم ہوگی۔ اور روزہ کی حالت میں غرغرے کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ منع ہے۔